اسلامی کہانی ایک متاثر کن تجربے ایک چھوٹے سے شہر میں جس کی گلیاں پرانی داستانوں اور روایات سے گونجتی تھیں، احمد نامی ایک نوجوان رہتا تھا۔ احمد کا دل ایمان کی روشنی سے منور تھا اور اس کی روح اللہ کی محبت میں سرشار تھی۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ ایک سادہ اور پرامن زندگی گزارتا تھا جس کی بنیاد اخلاقی اقدار اور مذہبی اصولوں پر قائم تھی۔ احمد کی صبح کا آغاز فجر کی نماز سے ہوتا تھا، جب شہر کی فضا ابھی گہری نیند میں ڈوبی ہوتی تھی اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر دن بھر کے لیے روحانی توانائی حاصل کرتا تھا۔ اس کا معمول انتہائی سادہ تھا، لیکن اس کی ہر حرکت میں اللہ کی رضا اور یاد کا عکس نمایاں ہوتا تھا۔ احمد کے دل میں ایک خاص لگن تھی کہ وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کو یاد رکھے۔ وہ ہمیشہ نیکی کے کاموں میں پیش رہتا، غریبوں کی مدد کرتا اور کبھی کسی کا دل نہ دکھاتا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک پرسکون مسکراہٹ رہتی جو اس کے اندرونی سکون اور اللہ پر توکل کا اظہار تھی۔ شہر کے لوگ اسے ایک نیک اور پرہیزگار نوجوان کے طور پر جانتے تھے اور اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک رات جب احمد گہری نیند سو رہا تھا، اسے ایک عجیب و غریب اور پریشان کن خواب آیا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کے شہر پر ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے، ایک ایسا بحران جو سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ شہر کی عمارتیں گر رہی تھیں، لوگ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے اور آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ احمد بیدار ہوا تو اس کا دل خوف سے لبریز تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے ایک الہامی احساس بھی ہوا کہ یہ خواب محض ایک ڈراونا خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ احمد نے اس خواب کو بہت سنجیدگی سے لیا۔ اس نے فوراً اپنے خاندان کے افراد اور قریبی دوستوں کو اس خواب کے بارے میں بتایا اور انہیں آنے والی آفت سے خبردار کیا۔ اس نے ان سب سے کہا کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اس کی یاد میں زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ لیکن افسوس، اس کے خاندان اور دوستوں نے اس کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ انہوں نے اسے صرف ایک پریشان کن خواب سمجھا اور اسے نظر انداز کر دیا۔ ان کے خیال میں یہ صرف احمد کا وہم تھا اور ایسی کوئی آفت نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن احمد نے ہمت نہیں ہاری۔ اسے یقین تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے اور اسے لوگوں کو بیدار کرنا چاہیے۔ وہ شہر کے گلی کوچوں میں نکلا اور لوگوں کو اللہ کی یاد دلانے لگا۔ اس نے انہیں آنے والے خطرے سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ صرف اللہ کی پناہ میں ہی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس نے بار بار یہ تاکید کی کہ اللہ کی یاد ہی ہمیں مصیبتوں سے نجات دلا سکتی ہے۔ آئے لوگو، اللہ کو یاد کرو، توبہ کرو اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ یہ خواب ایک تنبیہ ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ وہ پکارتا رہا، لیکن شہر کے زیادہ تر لوگوں نے اس کی باتوں کو اہمیت نہیں دی۔ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مگن تھے اور احمد کی باتوں کو محض ایک دیوانے کی بڑھ سمجھتے رہے۔ کچھ لوگ تو اس کا مذاق بھی اڑانے لگے اور اسے پاگل کہنے لگے۔ احمد کے دل میں دکھ ہوا، لیکن اس کا ایمان ذرا برابر بھی کمزور نہیں ہوا۔ وہ مسلسل لوگوں کو سمجھاتا رہا، انہیں نیک اعمال کی ترغیب دیتا رہا اور انہیں اللہ کی طرف بلاتا رہا۔ یہ ایک اکیلے ایمان والے کی کہانی تھی جو ایک غافل بستی کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز صحرا میں ایک قطرے کی مانند تھی جو اپنی ہستی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نے شہر کے دانشوروں، مذہبی رہنماؤں اور امیر لوگوں سے بھی رابطہ کیا، انہیں خواب کی تعبیر بتائی اور انہیں اللہ کی پناہ میں آنے کی تلقین کی، مگر ان سب نے بھی اس کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ ان کا تکبر اور دنیاوی آسائشوں میں مشغولیت انہیں روحانی بصیرت سے محروم کر چکی تھی۔ کچھ دن بعد احمد کے خواب کی تعبیر حقیقت کا روپ دھارنے لگی۔ آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے جو پہلے کبھی اس طرح نہیں دیکھے گئے تھے۔ ہوا میں ایک عجیب سی خنکی اور گھبراہٹ محسوس ہونے لگی اور پھر ایک خوفناک طوفان شہر پر آن پڑا۔ یہ کوئی معمولی طوفان نہیں تھا بلکہ ایک زبردست سمندری طوفان تھا جس کے ساتھ شدید بارش، تیز ہوائیں اور بجلی کی کڑک بھی تھی۔ شہر میں ہر طرف تباہی مچ گئی، گھروں کی چھتیں اڑ گئیں، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ شہر کے لوگ جو پہلے احمد کی باتوں کو مذاق سمجھتے تھے اب خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر پناہ تلاش کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں وحشت اور پشیمانی تھی۔ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی کہ انہوں نے اللہ کے نیک بندے کی بات نہیں مانی تھی۔ طوفان تھوما تو شہر ایک ویرانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بہت سے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور جو زندہ بچے تھے وہ زخمی اور بے گھر تھے۔ احمد کا خاندان اور دوست جو پہلے اس کی بات کو نظر انداز کر چکے تھے اب سب سے زیادہ پچھتا رہے تھے۔ وہ احمد کے پاس آئے، رو رو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اس سے معافی مانگی۔ احمد نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی طلب کریں۔ اس نے انہیں دوبارہ اللہ کی راہ پر چلنے کی ترغیب دی۔ شہر کے لوگ جو اس ہولناک آفت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے اب ایمان اور یقین کی دولت سے مالا
مالا مال ہو چکے تھے۔ انہوں نے احمد کی بات مانی اور اللہ کی راہ پر چلنے لگے۔ انہوں نے اپنی غلطیوں کے لیے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کی یاد میں رہنے کا پختہ عہد کیا۔ احمد نے ان کی مدد کی، انہیں حوصلہ دیا اور انہیں نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی کی۔ اس نے انہیں نماز قائم کرنے، زکوہ دینے اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کی تلقین کی۔ آہستہ آہستہ شہر میں دوبارہ امن و ایمان بحال ہونے لگا اور لوگ اللہ کی بندگی میں مشغول ہو گئے۔ احمد اس شہر کا ہیرو بن چکا تھا، لیکن وہ اس کو اپنی نہیں بلکہ اللہ کی کرم نوازی سمجھتا تھا۔ نتیجہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی یاد میں رہنے سے ہم نہ صرف دنیاوی مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے خوابوں اور اللہ کے کلام کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور نیک لوگوں کی نصیحت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ پر چل کر ہی ہم اپنی زندگی میں حقیقی کامیابی اور سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر انسان کو سمجھنی چاہیے تاکہ وہ دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے راستے پر قائم رکھے۔ اللہ کی یاد میں رہنے سے ہم نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی مصیبتوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے خوابوں اور اللہ کی باتوں کو سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ وہ بعض اوقات اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں۔ اللہ کی راہ پر چل کر ہم اپنے زندگی میں کامیابی اور حقیقی سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکی کی تلقین کرنے والوں کی باتوں پر غور کرنا چاہیے کیونکہ وہ بعض اوقات ہماری بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ توبہ اور استغفار ہمیں اللہ کی رضا کے قریب لاتے ہیں اور ہمیں گناہوں سے پاک کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور اسی طرح کی اور اسلامک سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔